وبه نستعين وهو خير معين۔ نماز میت پڑھنے کا طریقہ مختصر تو بہت آسان ہے اور بڑی آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف اتنا کہنا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہذا المیت، اور عورت ہے تو اللہم اغفر لہذہ المیت۔ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اس چیزوں کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بڑی نماز میت یاد نہ بھی ہو تو چونکہ نماز میت پہ مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تکبیر خود کہنا ضروری ہے، تب جماعت میں شامل مانا جائے گا۔ خالی عام جماعتوں کی طرح نہیں کہ خاموش کھڑا رہے تو بھی کام چل جائے گا، یہ تکبیر خود بھی پڑھنا ہے، خود پڑھے گا تو نماز مانی جائے گی۔ دعائیں تکبیر خود ہی پڑھنا ہے، خود نہیں پڑھتا ہے تو تکبیریں نہیں مانی جائیں گی، یہ نماز مانی نہیں جائے گی، خود بھی پڑھنا مقتدی کو ہے۔ اس لیے آسان یہ یاد رکھ لیں تو بہت آسان ہے، یہ مختصر سی بات ہے، چار جملے جو ہے یاد رکھنا ہے تو اس سے جو ہے پوری نماز میں۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ نماز میت اگر لمبی یاد نہ بھی ہو تو مختصر یاد کر کے کھڑے ہو جائیں، جو ہے وہ خود پڑھنا ضروری، تب نماز میت ہوگی۔ خود نہیں پڑھیں گے تو کوئی نماز میت اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ خالی کھڑے ہو جانے سے نماز میت نہیں ہوتی، پڑھنا ہے وہاں پر باقاعدہ، ہاں، تکبیر بھی خود پڑھنا ہے، دعائیں بھی خود پڑھنا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یہ کہ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے نماز میت کے ایک جملے پر، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اس جملے پر کہ ہم اس مرنے والے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لا نعلم منہ الا خیرا، مرنے والے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا بدماش تھا، بڑا جو ہے ڈاکو تھا، مثلا بڑا جو شرابی تھا، بڑا زناکار تھا، بڑا جو ہے بدماشی کرنے والا تھا، بڑا جو مال لوٹنے والا تھا، مثلا پھر بھی کہنا پڑتا کیا، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ یعنی ایک طرف تو ہم تو کہتے ہیں ہم نے خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ ساری زندگی ہمارے سامنے بدماشی کرتا رہے، ساری زندگی جو ہے غیبتیں کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے لوگوں کو تنگ کرتا رہا، ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، ہر برائی کرتا رہا، تو ہم کیسے کہیں کہ بھائی ہم نے تو اس کے علاوہ، اس سے کوئی خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے؟ یہ کیسا ہو گیا؟ یہ اللہ ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ یہ اعتراض باقاعدہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی کے سامنے پیش کیا گیا، تو آغا خوئی نے جو پلٹ کر جواب دیا وہ جواب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جواب جو ہے آغا خوئی کا جواب ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آغا خوئی کا ایک اور میں اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اعتراض وہاں پر جو ہے کوئی نے اس کا بھی ایک ایسا جواب دیا ہے، جس میں جس طرح اس کا جواب دیا اس طرح وہ بھی ایک جواب دیا۔ اس کا جواب تو آخوئی نے یہ دیا ہے کہ ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خیر سے مراد یہاں پر ائمہ معصومین کی ولایت ہے، کہ امام ائمہ معصومین کی ولایت کو ماننے والا تھا، بس یہی خیر ہے، اصل خیر یہی ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری تھا، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھتے ہیں،
تو جو ولایت کو مانتا ہے اس کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہم نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. تو یہ خیر سے مراد یہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 معصومین کی امامت کو ماننا ہے. اماموں کو مانتا ہے تو بس خیر. باقی فروعات کے سلسلے میں یہاں پر ذکر نہیں. اصل وہ عقیدے کی بات ہے. عقیدے میں ہم نے ان کو خیر سے دیکھا ہے. دوسرا جو ہے وہ آخوئی نے کہ مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، یہ اعتراض بھی کیا گیا. تو آخوئی نے اس کا بھی جواب دیا کہ آپ کیا سمجھتے ہو، حور کیا عورت ہوتی ہے؟ حور مرد بھی ہوتا ہے. یہ جواب آخوئی کا ہے کہ حور خالی عورت نہیں ہوا کر، حور مرد بھی ہوا کر. جس طرح انسان مرد بھی ہے، انسان عورت بھی ہے، مشترک لفظ ہے وہ اصل میں. اس لیے جو ہے دونوں طرف ہی ہے. اور خالی یہ عورت نہیں ہے، یعنی حور مرد میں بھی ہے، حور عورت میں بھی ہے. یہ جواب آخوئی کا تھا. اس میں جو ہے جی لغت جو ہے وہ استعمال کو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں اس کے حساب سے، لیکن حقیقی معنی حور کا جو شرعی طور پر بیان کیا گیا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لڑکی جو ہے وہ ہم نے غلط تصور کر کے رکھا ہے، اسی لیے تو اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ اس میں عورت ہونا ضروری نہیں، مرد بھی حور ہوا کرتے ہیں. غلمان بھی ہے، لیکن غلمان غلاموں کی صف میں، وہ تو کنیزیں بھی ہوں گے مثلا، تو لیکن جو ہے وہ چھوٹے درجے میں ہو، یہ ذرا برابری کے درجے میں. اس لیے بہرحال خیر جو جواب ان کا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. اس میں جو ہے یہاں پر لا نعلم منہ الا خیرا، خیر سے مراد ولایت ہے کہ ولایت کے علاوہ ہم نے اس سے کچھ نہیں دیکھا، اس لحاظ سے خیر سے تعبیر کرتے ہیں. البتہ جو بڑی نماز ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں، اور بڑی نماز میت، اس میں کچھ الفاظ ہیں جس کو سمجھنا چاہیے تاکہ جو ہے سمجھ کے نماز میت پڑھی جائے. اس لیے جو ہے الفاظ کو ہم ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ان کے عبد و رسول ہیں. ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بھیجا ہے. بین یدی الساعہ، ان گھڑیوں میں کہ جب وہ پیغمبر موجود تھے. دوسری تکبیر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. یہ درود و برکت و رحمت و محمد وآل محمد کا افضل ما صلی، جیسے بہترین افضل ترین وہ درود جو تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجی، افضل ترین برکت، افضل ترین رحمت جو ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجی گئی. انکا حمید مجید، تو حمد کے لائق ہے اور بزرگوار ہے. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. ہم درود بھیج ان 5 گروہ پر، انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین اور تمام عباد اللہ الصالحین، تمام بندوں پر.
تیسری تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے، مسلم و مسلمات کی جو زندہ ہے ان میں سے اور مر گئے، تاب بیننا و بینہم بالخیرات۔ ہاں یہ جو لفظ ہے یہ عام طور پر جو ہے عام طور پر واضح نہیں ہوتا، تاب بیننا و بینہم بالخیرات، یعنی مرنے والوں کے درمیان جو ہمارے رشتہ دار مر گئے اور ہمارے درمیان ایک دوسرے کی رشتہ داری باقی رکھے، نیکی کے ساتھ رشتہ داری باقی رکھ، تاب بیننا و بینہم بالخیرات، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان وہ تابعیت میں رشتہ باقی رکھ نیکیوں کے ذریعے سے، یعنی ہم ان کے لیے نیک اعمال بھیجیں، وہ ہمارے لیے نیک اعمال بھیجیں ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں بھیجنے کی، دعائیں کرنے اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اعمال نیکی کے بھیجنے کی صلاحیت وہ بھی رکھتے ہیں۔ تابع بیننا و بینہم بالخیرات، تابع رکھ یعنی باقی رکھ ہمارے اور ان کے درمیان نیکیوں کے رشتے کو، انک مجیب الدعوات، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ان ھذا المسجع، مسجع یعنی وہ میت جس کو چادر میں لپیٹ دیا گیا ہے، یہ چادر میں لپیٹا ہوا مردہ ہے، وابن عبدک وابن امتک، جو آپ کے بندے کا بیٹا ہے اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہے، نزل بک، وہ آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور آپ وہ جگہ ہے جہاں پر بہترین نازل ہونا ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، وانت عالم بہ منا، اور تو ہم سے اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا، اگر یہ اچھے اور نیک کام کرنے والا بندہ تھا، فزد فی احسانی، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر، ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئات، اگر یہ برا آدمی تھا تو ان کی غلطیوں کو پروردگارہ درگزر فرما، ان سے تجاوز کر، ان سے درگزر فرما، واغفر لہ، اور اسے معاف کر دے، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، پروردگار اسے تو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، واخلف علی اہلہ فی الغابرین، اور تو جانشین ہو جا اس کے اہل پر جو رہ گئے ہیں اس دنیا میں، بچ گئے ہیں، ان کے پر تو اس کا جانشین بن جا، وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین، اور تو اس پر رحم کر اپنی رحمت کے صدقے میں، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ضمن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو آخری دعا ہے وہ بچوں کے لیے نہیں، نابالغ کے لیے، بالغ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک اور دعا، اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرتا اجرا، پروردگارہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے اور ہمارے لیے ایک سلف اور گزشتگان میں سے قرار دے، اور اس کے لیے بہت سارا اجر عطا فرما۔ اور یہ تکبیر جب کہی جائے نماز میت کی تو تکبیر اور دعائیں اس طرح سے تسلسل سے پڑھنا ہے کہ درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ موالات ختم ہو جائے اور نماز میت کی شکل ہی خراب ہو کر کے رہ جائے، اس لیے اس کی شکل برقرار رہے، اس حد تک کوئی جو ہے فاصلہ نہ ہو جائے، بلکہ شکل برقرار رکھنا ہے، اور جو ہے شکل برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا بہت ہلکا بہت فاصلہ ہو جائے تو جو عرف نظر انداز کرتا ہے، عرف کی نگاہ میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی متفرق باتیں کر رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں مثلا، یہ جو ہے اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ عرف کی نگاہ میں تسلسل ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ نماز پڑھنا، اگرچہ کہ موالات نہیں لکھا، موالات میں تو بالکل پے در پہ ہونا چاہیے، لیکن تسلسل نہ ٹوٹ جائے
اتنا فاصلہ نہیں ہو کہ نماز ہی خراب ہو جائے اور اف کہے کہ تو نماز نہیں پڑھ رہی، تو آپس میں دعائیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔